کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طاقتور بادشاہ جو پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہو اور جب اس کی موت آئے تو ایسی حقیر موت آئے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہو۔ اللہ نے اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگوں کو حکومت دی جو اپنے طاقت کے نشے میں خود کو خدا سمجھ بیٹھے اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ پھر خدا نے جو اس کائنات کا مالک ہے ان جھوٹے خداؤں کا وہ حال کیا جس کا تصور بھی حیران کن ہے، اور ان جھوٹے خداؤں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ نمرود کا تعلق بھی انہی خداؤں میں آتا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس دنیا پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے۔ نمرود نے اس دنیا پر 400 سال حکومت کی اور وہ نہایت جابر اور ظالم حکمران تھا۔ اس کے دور میں بت پرستی عام تھی، اور دوسری طرف نمرود بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں کو اپنی پوجا پہ لگائے رکھا تھا۔ میرے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت کفر اور بت پرستی کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ پہ ایمان رکھتے تھے اور اللہ ہی کو حقیقی خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی قوم کو بہت بت پرستی سے روکا، مگر وہ قوم کسی حال میں بت پرستی سے باز نہ آئی۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں پر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بت توڑ ڈالے اور ایک بڑا بت اسے چھوڑ دیا، اور جب نمرودی اپنے عبادت خانہ میں آئے تو اپنے سارے بت کو ٹوٹا ہوا پایا۔ نمرودی سمجھ گئے یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے، کیونکہ وہی بتوں کے خلاف ہیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ تیار کیا۔ چنانچہ نمرود نے حکم دیا کہ ایک آگ جلائی جائے اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں جتنی دیر تک اس آگ میں رہا اللہ کی سلامتی اور خاص رحمت میں رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر آئے، پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ اس قوم میں اللہ کی دعوت دینے پہنچ گئے۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت سے نمرود تنگ آ گیا اور اس نے کہا، اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو کہو کہ میرا مقابلہ کرے، میں جنگ کروں گا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اللہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی اور پھر 3 دن میں اس نے دنیا بھر سے جنگجو اور ہتھیار جمع کرنا شروع کر دیا۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، میری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے اپنی فوج یعنی مچھروں کی فوج کو نمرود کی فوج پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تمام نمرود فوج کا گوشت کھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے مچھر سارے نمرودیوں کا خون پی گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام مچھر نے نمرودی فوج کا صفایا کر دیا۔ اب صرف فوج کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ تمام صورتحال دیکھ کر نمرود بھاگا اور اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ پھر ایک مچھر محل میں داخل ہوا اور نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا، جس سے نمرود کو بہت تکلیف ہونے لگی۔ اور اسی طرح نمرود اپنے سر کو دیوار پر مارنے لگا، اور اس طرح کئی روز گزر گئے اور وہ حقیر مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا رہا اور اس کی تکلیف میں اضافہ کرتا رہا۔
نمرود نے حکم دیا کہ جو کوئی بھی محل میں آئے سب سے پہلے نمرود کے سر پہ آ کر جوتے مارے۔ ایسا کرنے سے نمرود کو کچھ دیر کے لیے سکون ملتا تھا، مگر اس کے بعد پھر اس کو تکلیف شروع ہو جاتی تھی، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر مچھر کے ذریعے ایک ایسے بادشاہ کا خاتمہ کر دیا جو پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔